اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل سورہ ملک۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم مانیہ یعنی عذاب الہی سے روکنے والی کہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ گاڑا اور وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ مانیہ ہے، یہ منجیہ ہے جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے ایک شخص سے فرمایا کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں اور پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ یہ نجات دینے والی، قیامت میں مجادلہ کرنے والی ہے۔ اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کہ اسے عذاب جہنم سے بچائے۔ اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت 30 آیتوں والی ہے، اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سورت تبارک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الف لام میم، تنزیل، سجدہ اور سورہ تبارک کی ہر رات پڑھتے اور سفر و حضر میں کبھی ترک نہ فرماتے۔ چاند دیکھ کر اسے پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، عالم سکرات میں ذرہ برابر تکلیف نہ ہوگی۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اس لیے اگر اس سورت کو 11 روز تک بعد نماز ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی مرحوم شدہ آدمی کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ دعا قبول ہوگی اور مرحوم کو اللہ تعالی راحت نصیب فرمائیں گے اور اس سے عذاب قبر ٹل جائے گا۔